ہر دور میں تعلیم اور موجودہ دور میں بطور خاص تعلیم کی اہمیت کا سب کو اندازہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ تعلیم کیا اہمیت رکھتی ہے اور تعلیم کا کتنا فائدہ ہے۔ اس کے بغیر نہ سماجی ترقی حاصل ہو سکتی ہے، نہ سیاسی ترقی حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی آدمی کوئی اور ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نہ اقوام عالم پر برتری اور فوقیت حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیشہ قیادت اور سیاست اور قائدانہ کردار انہی لوگوں کا ہوا ہے، اور ہمیشہ قیادت کی باغ دوڑ انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جو زیور علم سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اور وہ قوم جو علم میں پیچھے ہوتی ہے، تعلیم میں پیچھے ہوتی ہے، ہمیشہ پچھلی صفوں میں جگہ پانے پر مجبور ہوتی ہے۔ ترقی اس کا مقدر نہیں ہوتا۔ تو دنیاوی ترقی کے لیے دنیاوی تعلیم ضروری ہے۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کی وجہ سے آدمی کیا سے کیا کر جاتا ہے۔ اس لیے تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک دور مسلمانوں پر ایسا گزرا ہے جب اقتدار ان کے ہاتھوں میں تھا اور قیادت ان کے ہاتھوں میں تھی، تو یہ وہ دور تھا جب مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے تھے۔ تعلیم کے اعتبار سے ان کا طوطی بول رہا تھا، ڈنکا بج رہا تھا۔ آہستہ آہستہ منصب قیادت سے وہ ہٹا دیے گئے اور مسلمانوں کو قیادت سے محروم کیا گیا۔ اس کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک اہم اور بنیادی سبب تعلیمی پسماندگی بھی ہے، تعلیم سے دوری بھی ہے، کہ تعلیم کی دوری سے اور تعلیم پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے، تعلیمی پسماندگی کی وجہ سے مسلمان قیادت سے محروم کر دیے گئے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تعلیم پر توجہ دینے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کریں اور اپنی اولاد کو بھی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص اب مئی کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، جون کے مہینے میں اسکولز اوپن ہوتے ہیں اور اسکولوں میں داخلے شروع ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں، اور بطور خاص جون کے مہینے میں جو مقامی تنظیمیں ہوتی ہیں یا پھر مسلم عمائدین ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ مسلم محلوں میں، سلم بستیوں میں اور پسماندہ جو مسلمان ہیں، غریب اور نادار جو مسلمان ہیں، ان میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ گھر گھر پہنچ کر ہر فرد سے ملاقات کر کے ہر گھر پر یہ دعوت پہنچائی جائے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو جاہل نہ رہنے دیں، ان کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے، سلم ایریوں میں آپ اگر یہ سروے کریں گے اور ترغیب دینے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے گھرانے ایسے ملیں گے اور بہت سارے لوگوں کا
یہ اظہار ہوگا اور یہ خیال سامنے آئے گا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دلوانا ضرور چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اخراجات ہیں وہ ہم برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہیں، وہ اخراجات ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جو مقامی تنظیمیں ہیں، مسلم عمائدین ہیں اور جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کا تعاون کر کے ان کو تعلیم سے آراستہ کرنے میں ان کی مدد کریں، ان کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کریں۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اگرچہ کہ تھوڑی بہت بیداری تعلیمی اعتبار سے آئی ہے، لیکن جتنی ہونی چاہیے اس سے بہت کم ہے۔ تو اس لیے تعلیمی میدان میں مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ وقت ہے اور یہ تقاضا ہے وقت کا، اور یہ موقع ہے کہ مسلمان اس وقت تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر تعلیمی میدان میں دوسرے آگے ہونے کی وجہ سے سارا نظام ان کے قبضے میں ہے، سارا نظام ان کے قبضے میں ہے، جس کی وجہ سے فیصلے بھی وہ اپنے حق میں کر رہے ہیں اور طرح طرح کے مصائب اور حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر مسلمان تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھیں اور تعلیمی اعتبار سے ترقی کریں تو پھر اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ نظام اللہ تعالی مسلمانوں کے حوالے فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ وقت کا تقاضا ہے، جون کا مہینہ ہے، آنے والا ہے، اس میں اسکولز اوپن ہوتے ہیں، اسکول کھلتے ہیں، تو اس میں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے داخلہ دلوانے کی کوشش کریں۔ جو اخراجات ہیں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے برداشت کرنے کی، تو اپنی خواہشات کو کم کر کے اور اپنے غیر ضروری اخراجات اور خرچ کو کم کر کے، بلکہ یہاں تک اب اس وقت ہمارے اکابرین کہتے ہیں 3 وقت آپ کھانا کھاتے ہیں تو 1 وقت بھوکے رہ کر صحیح اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ کھانا نہیں کھائے گا آدمی پانی سے کام چلا سکتا ہے اور تھوڑا بہت ہلکی پھلکی غذا سے کام چلا سکتا ہے، اگر تعلیم سے ہم نے اپنی اولاد کو محروم کر دیا تو یہ ہر جگہ ٹھوکریں کھائیں گی، ہر جگہ پریشان ہوں گی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کی کوشش کریں، اور تعلیم ایسی چیز ہے جس کی اسلام ترغیب دیتا ہے، تاکید کرتا ہے۔ جہالت اچھی چیز نہیں ہے، جہالت انتہائی بری چیز ہے اور سب سے بڑا عیب ہے۔ تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی پوری سے پوری کوشش کریں، اور رہیں جو نادار اور غریب مسلمان ہیں اور جو اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، خرچ کی جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو یہ موقع ہے اور یہ وقت ہے کہ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اس بات کی کوشش کریں کہ 2-4 بچوں کا اگر وہ خرچ برداشت کر لیں اپنے اپنے محلے کے اعتبار سے، تو بہت سارے بچوں کو تعلیم دلانے میں یہ کام معاون ہوگا، یہ کام مددگار ہوگا، اور ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے والے بنیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم میں یہ بیداری پیدا ہونی چاہیے، ہم خود بھی بیدار ہوں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کریں، اپنے جان پہچان والوں میں بھی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اندازہ لگائیں اپنے محلے میں اور جائزہ لیں اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، ملنے جلنے والوں کا، معلوم کریں کہ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو ان کو تعلیم دلانے کی ترغیب دیں۔ تو اس طرح ایک تعلیمی بیداری پیدا کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اس وقت میں ہمارے اکابر چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے بچے تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں، تعلیمی پسماندگی جو مسلمانوں کا مقدر بنی ہوئی ہے، مسلمان اس سے نکلنے کی کوشش کریں، تعلیم کے میدان میں آگے آنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمیں مسلمان انجینئروں کی ضرورت ہے، مسلمان ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، مسلمان پروفیسروں کی ضرورت ہے، مسلمان لائروں کی ضرورت ہے،
تو زندگی کے ہر شعبے میں دنیاوی تعلیم یافتہ لیکن وہ دین سے آراستہ ہو، ایسے مسلمان کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس کا بطور خاص اہتمام کریں کہ تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے نہ رہیں، ہمارا کوئی بچہ تعلیم سے ناآشنا نہ ہو، تعلیم سے دور نہ ہو۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے مسلمان غربت کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے ان کے بچے ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں، بیکریوں میں کام کر رہے ہیں، کارخانوں میں کام کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر ہے، ان کی تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے، پڑھنے کی عمر ہے، لیکن ماں باپ ان کو کاموں میں لگائے ہوئے ہیں۔ اگر اس عمر کو ہم نے ضائع کر دیا تو پھر آگے چل کر جب ان کو پڑھنے کا احساس ہوگا وہ پڑھنا بھی چاہیں گے تو پڑھ نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے بطور خاص اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں، اور ہم میں سے ہر فرد کو خود بھی بیدار ہونا ہے اور دوسروں کو بھی بیدار کرنا ہے، خود کو بھی آگاہ ہونا ہے اور دوسروں کو بھی آگاہ کرنا ہے، خود کو بھی غفلت کی نیند سے بیدار اور جاگنا ہے اور دوسروں کو بھی جگانے کا کام کرنا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم گاہوں میں اہتمام کے ساتھ ان کو عصری تعلیم دلائیں، اسکولوں میں داخل کرائیں۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کس قسم کی اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں، کیسی اسکولوں میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں۔ اس لیے کہ عصری تعلیم اور انگریزی تعلیم جس قدر ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری مسلمان کے لیے اس کا ایمان ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری اس کے لیے اس کے اعمال ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری اس کے لیے اس کے عقائد ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری اس کے لیے اس کے اخلاق ہیں۔ تو اس لیے یہ سب سے بڑی فکر کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے اسکولوں میں داخل کریں، کس طرح کی اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ وہ دنیاوی تعلیم بھی پڑھ لیں، عصری تعلیم سے بھی آراستہ ہو جائے، لیکن اس کا ایمان بھی محفوظ ہو، اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، اس کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ایسی اسکولوں کا اور ایسے کالجوں کا انتخاب کر کے ہم اپنے بچوں کو داخل کریں۔ بہت سارے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان معیاری تعلیم دلانے کی غرض سے مہنگی فیس دے کر مشنری اسکولوں میں، عیسائیوں کی اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں، جہاں مسلمانوں کا ایمان کھود کر کھریج کر ایمان نکال لیا جا رہا ہے، اور مطمئن ہے مسلمان کہ میرا بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، عمدہ سے عمدہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، معیاری تعلیم پا رہا ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جہاں وہ معیاری تعلیم پا رہا ہے، اس معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بھی روز بروز اس کے ذہن و دماغ سے نکل رہا ہے، اندر سے اس کے ایمان کو کھود کر نکال لیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ملک میں جو نظام تعلیم رائج ہے یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، بنیادی ڈھانچہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے۔ نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس کا، انگریز کا، کہ اس کا بنایا ہوا یہ نظام تعلیم ہے۔ اگرچہ کہ ملک کی آزادی کے بعد میں اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہی ہے اور تبدیلیاں لائی جاتی رہی ہیں، لیکن بنیادی ڈھانچہ تو انگریزوں کا ہی ہے۔ اور یہ نظام تعلیم جو بنایا گیا اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ مسلمان اپنے اسلام سے بیزار ہو جائیں، مسلمان اپنے ایمان سے بیزار ہو جائیں، اور دین کے اعتبار سے جو تسلق مسلمانوں میں ہونا چاہیے، دین سے جو اٹوٹ اور مضبوط رشتہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے، وہ ڈھیلا پڑ جائے، ان کے اندر ہلکا پن آ جائے، ایمان و اسلام کی عظمت ان کے دلوں سے ختم ہو جائے، اور وہ مغربی کلچر کو فالو کرنے والے بنے، یورپی کلچر کو اپنانے والے بنے، مغربی کلچر کے دل دادا اور شیدائی بن کر زندگی گزاریں۔ یہ بنیادی مقصد تھا اس نظام تعلیم کا۔ اور آج مسلمان اس نظام تعلیم کے ساتھ معیاری تعلیم کے بہانے اپنے بچوں کو
ایسے اسکولوں اور کالجوں میں داخل کر کے مطمئن ہو گئے کہ ہمارا بچہ معیاری تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کی فکر نہیں ہے کہ اس کا ایمان محفوظ بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے اعمال صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے عقائد ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی فکر ماں باپ کو نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کو اپنے بچوں کے ایمان و اعمال کی فکر دامنگیر اتنی ہو کہ اگر رات میں اس نیند میں خیال آ جائے خواب میں کہ میرے بچے کے ایمان و اعمال کا کیا ہوگا تو اس کی نیند اڑ جانی چاہیے، اتنی فکر ہونے چاہیے اپنے بچے کے ایمان و اعمال کے سلسلے میں۔ اس کے بجائے ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کر کے مطمئن ہو گئے کہ ہمارا بچہ تو معیاری تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اب اس وقت میں موجودہ سرکار کے زمانے میں اب جو نظام تعلیم لایا جا رہا ہے، اس میں تو کھلے عام یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا بچہ نام اس کا عبداللہ ہوگا، لیکن اس کا دل دماغ عبداللہ کا نہیں ہوگا، اس کے عقائد عبداللہ کے نہیں ہوں گے، اس کے اعمال عبداللہ کے نہیں ہوں گے، اس کے اخلاق عبداللہ کے نہیں ہوں گے، وہ دین بیزار بنے گا، اسلام سے نفرت اس کے اندر پیدا ہوگی، اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں شکوک و شبہات اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے صرف معیاری تعلیم کے بہانے سے اور معیاری تعلیم کے دلانے کے شوق میں اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں اور ایسے کالجوں میں داخل کر کے مطمئن نہ ہو جائیں۔ وہ ڈاکٹر تو بنے گا لیکن مسلمان نہیں رہے گا، وہ پروفیسر تو بنے گا لیکن مسلمان نہیں رہے گا، نام رہے گا اس کا مسلمان کا، لیکن دل دماغ میں اس کے اسلام نہیں ہوگا۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت میں کتنے سیاسی قائدین ہمارے مسلمان اور کتنے ہمارے لائر ہیں ایسے مسلمان جو نام کے تو ہیں لیکن کام ان کا کوئی مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جتنے بھی اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں فیصلے کورٹوں سے صادر کرائے گئے وہ مسلم ججوں سے کرائے گئے۔ اب موجودہ زمانے میں اب اسی وقت حال کا جو واقعہ ہوا، حجاب کے سلسلے میں جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور جن ججوں نے یہ فیصلہ سنایا اس بینچ میں بھی ایک مسلمان عورت داخل تھی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ تعلیم سے دوری کی وجہ سے اور نظام تعلیم سے متاثر ہونے کی وجہ سے اسلام کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، اسلام کی کوئی وقعت نہیں رہ گئی۔ وہ جج بن گیا، وہ وکیل بن گیا، وہ انجینئر بن گیا، لیکن اسلام کی عظمت اس کے دل سے نکل گئی، اسلامی احکامات کی عظمت اس کے دل سے نکل گئی، اور اسلام سے جو محبت ہونی چاہیے، ایمان کا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، مسلمان اس سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسکولوں کی تعلیم دلائیں، اس سے کروڑہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایسی اسکولوں کا انتخاب کریں جہاں بچہ ہمارا عصری تعلیم بھی حاصل کریں اور اچھی طریقے سے حاصل کریں، لیکن اس کا ایمان محفوظ ہو، اسلام سے محبت باقی رہے، اعمال کا وہ پابند رہے، اخلاق اس کے اچھے سے اچھے رہیں۔ اس کی فکر کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جو موجودہ نظام تعلیم ہے اس کے جو منفی اثرات بچوں کے ذہن پر پڑتے ہیں وہ کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ نے انبیاء کے وارث ایسے علماء پیدا فرمائے ہیں ہر دور میں جو امت مسلمہ کو آگاہ کرتے رہے ہیں کہ یہ خطرات تم پر آنے والے ہیں، ان خطرات سے تمہیں نمٹنا پڑے گا اور اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، ہر زمانے میں بتایا ہے علماء نے۔ ضرورت ہماری ہے کہ ہم اس نظام کو لے کر ان کی باتوں کو سن کر عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھانے والے بنیں، ورنہ کتنی باتیں ہیں جو ہر جمعے میں اور مختلف جلسوں کے اعتبار سے بتائی جاتی رہی ہیں اور مسلمان سنتا ہے، ختم ہونے کے بعد جھٹک کر نکل جاتا ہے اور کوئی لینا دینا اس کو نہیں ہوتا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، معلوم ہونے کے بعد بھی غلط کام کرنا یہ دوہرے عذاب کا سبب ہے۔ معلوم نہیں تھا، آدمی نے کر لیا یہ بات الگ ہے،
معلوم ہونے کے بعد بھی آدمی غلط کام کرتا ہے تو پھر یہ اللہ کے ہاں دوہرے عذاب کا سبب بنے گا، دوہری پکڑ کا سبب بنے گا۔ تو ہم دیکھیں کہ اس موجودہ نظام تعلیم سے، اور یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے عصری تعلیم کا، اس کے جو برے اثرات، منفی اثرات بچوں پر پڑتے ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر اور پڑھنے والے کے اندر مال و دولت کی حرص پیدا ہوتی ہے، مال و دولت کی شدید حرص پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ ہزاروں وہ خرچ کرتا ہے لاکھوں کمانے کے لیے، لاکھوں وہ خرچ کرتا ہے کروڑوں کمانے کے لیے، اس لیے کہ اس کو بتایا جاتا ہے تم ہزاروں خرچ کرو گے، اس کے بعد تمہیں یہ جاب ملے گا جس میں تمہاری تنخواہ لاکھوں میں ہوگی۔ وہ لاکھوں خرچ کرتا ہے، لاکھوں خرچ کرنے کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے تمہیں یہ جاب ملے گا، یہ ملازمت ملے گی، یہ نوکری ملے گی، اس میں تمہاری تنخواہ کروڑوں ہوگی۔ تو بچپن یا پڑھنے کے زمانے ہی سے مال و دولت کی حرص اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس کے مقابلے میں ہم دینی تعلیم کی طرف آئیں اور دینی تعلیم کے حاصل کرنے والوں کو دیکھیں، یہ مختصر تنخواہوں میں بھی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس لیے کہ پڑھنے کے زمانے ہی سے روز اول سے ان کے دل و دماغ میں یہ ڈالا گیا کہ اس علم سے تمہیں دنیا کمانا نہیں ہے، اس علم سے تمہیں دنیا کمانا نہیں ہے، ضرورت ہوگی اللہ پوری فرمائیں گے اور ضرورتوں کے اعتبار سے اللہ تمہارا انتظام فرمائیں گے، لیکن یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی تعلیم کو آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس کو بتایا ہی جا رہا ہے تم ہزاروں خرچ کرو گے لاکھوں ملیں گے، لاکھوں خرچ کرو گے کروڑوں ملیں گے، تو بنیادی طور پر شروع ہی سے اس کے دل و دماغ میں مال و دولت کی حرص ڈالی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھ لیں وہ انجینئر بنتا ہے، کسی قیمت پر ہمدردی کو وہ تیار نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، مریض کی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ کرونا میں ہم نے دیکھ لیا کہ کتنے آدمی سامنے دم توڑ رہا ہے، لیکن جب تک فیس نہیں باندھی گئی اس کو اندر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسانیت ہوتی، ہمدردی ہوتی اور اس کی تعلیم اس کو ہمدردی کی تعلیم دیتی تو سب سے پہلے اس کا کام مکمل کیا جاتا، اس کی فکر کی جاتی، مال و دولت کی فکر نہیں کی جاتی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، تو یہ منفی اثر ہے جو پیدا ہوتا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، روز بروز اس کا اندازہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک منفی اثر ہے۔ دوسرا منفی اثر یہ ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ شرم و حیا رخصت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو نظام تعلیم ہے وہ ایسا مخلوط ہے کہ اس میں لڑکے لڑکیاں شروع ہی سے مخلوط ہیں، بچوں کے اندر سے بھی شرم و حیا کا جذبہ ختم ہو گیا، لڑکیوں کے اندر سے بھی جو زیور شرم و حیا اللہ نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ آپس میں چھیڑ چھاڑ، آپس میں بے تکلفی کی باتیں اور آپس میں مل بیٹھنا، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے مرد و عورت کو پیدا فرمایا تھا اور جس فطرت پر اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا وہ فطرت ختم ہو جاتی ہے۔ پردہ معمولی چیز نہیں ہے، پردہ معمولی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے گھرانوں میں اگر بتایا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو خلیرا بھائی ہے میرا، بہن ہے یہ میری خلیری، سگے بھائی بہن ہے، یہ ہماری بھاوج ہے، کیسے ان سے پردہ کیا جائے گا؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کوئی مشنری بنانے والا مشنری بناتا ہے، بنانے کے بعد اس کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہے، اس کے فوائد بتاتا ہے، اس کے نقصانات بتاتا ہے، تو آدمی اس کی بات سننے کے بجائے اپنی سنانے لگے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے کہ بنانے والا بتا رہا ہے اور تم اپنی رائے اس میں داخل کر رہے ہو، بنانے والا جانتا ہے کہ تم جانتے ہو۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اس مشین کو کیسے چلانا ہے اور اس مشین کو اس طرح چلائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، اس طرح چلائیں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ اللہ کے بتانے کو چھوڑ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایسا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں بے پردگی کے یہ نقصانات ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ تو میری سگی بہن ہے، میں اس سے کیسے پردہ کروں گا۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے سنایا
کہ آپس میں خلیرہ بھائی اور خلیرہ بہن ہے، لیکن جو صاحب آئے تھے وہ متدین اور دیندار تھے، وہ ہمیشہ ان کو بتایا کرتے تھے کہ اتنی بے تکلفی اچھی بات نہیں ہے، اور جس طرح یہ خلیرہ بھائی بہن میں بے تکلفی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے غلط ہے۔ تو وہ گھر والے لڑکے کے والد اور لڑکے کے والدین بتایا کرتے تھے یہ تو سگے بھائی بہن ہیں، ان سے کیا پردہ ہے، تمہاری نیت میں خطرہ ہے، تم غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہو۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، وقت چلتے چلتے سب بتا دیتا ہے، وقت چلتے چلتے سب بتا دیتا ہے۔ آج معاملہ یہ ہوا کہ دونوں زنا کے مرتکب ہو گئے اور لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اللہ نے جو پردے کا حکم دیا ہے یوں ہی نہیں دیا ہے، اس کے فائدے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، ہم سے زیادہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا فائدہ ہے۔ تو اس نظام تعلیم کا ایک منفی اثر اور غلط اثر یہ ہے کہ شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ماں باپ تربیت کرتے ہیں اور وہ تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد بھی ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے اور دینی مزاج ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ان منفی اثرات سے ہمارے بچے بچیاں محفوظ رہ سکتی ہیں، ورنہ مشکل ہے۔ اور اس کا ایک منفی اثر یہ بھی ہے کہ اسلام کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جو نظام تعلیم ہے اس کے ذریعے سے پڑھانے والے جو اساتذہ ہوتے ہیں، اگر وہ دیندار نہ ہوں، بھلے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ دیندار نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، تو وہ خود اسلام پر اعتراض کرے گا، اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرے گا۔ اب جتنے بھی احکامات کے خلاف میں فیصلے ہوئے ہیں، یہ عرضیاں دینے والے کون تھے؟ طلاق کے سلسلے میں قانون بنا، یہ عرضیہ دینے والی مسلمان خواتین تھی۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی حالات آئے ہیں وہ سب ماڈرن مسلمانوں کے ذریعے سے آئے ہیں، جن کے مزاج میں اسلام نہیں ہے، جن کے مزاج میں دینداری نہیں ہے، وہ اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور اس نظام تعلیم کا ایک منفی اثر یہ بھی ہے کہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایمان و اسلام کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، اللہ رسول کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور مذہب کی جو محبت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر پڑھنے کے بعد آدمی مذہب کو ایک فضول اور بیکار چیز سمجھ جاتا ہے، دین و دنیا میں فرق کرنے لگتا ہے، جبکہ مسلمان کا کوئی کام دین و دنیا کا نہیں ہے۔ جو بھی وہ شریعت کے مطابق کرے گا وہ دین ہے، جو بھی وہ شریعت کے خلاف کرے گا وہ دنیا ہے، بھلے وہ دین کا کام کیوں نہ کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے، نماز دین کا کام ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے یا دوسروں کو دکھانے کے ارادے سے پڑھ رہا ہے، کر تو رہا ہے دین کا کام، لیکن غلط طریقہ ہونے کی وجہ سے یہ دنیا کا کام بن جائے گا۔ آدمی دنیا کا کام کر رہا ہے ظاہری اعتبار سے دیکھ کر، ظاہری اعتبار سے لوگ اس کو دنیا کا کام سمجھ رہے ہیں، لیکن نیت اس کی اچھی ہے، نیت اس کی اچھی ہے تو وہ اس کا دین کا کام بن جائے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ماڈرن تہذیب کے ماننے والے اور ماڈرن مسلمان دین و دنیا کے درمیان میں تفریق کرنے لگیں گے۔ یہ دین ہے، اس کو دنیا میں دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ منفی اثرات ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے بچوں کے اندر، اور اسلامی تعلیمات پر وہ اعتراض کرنے والے بن جائیں گے۔ اور یہ کوئی زمین کے نیچے کی، آسمان کے اوپر کی باتیں نہیں ہیں، روزمرہ مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا بہت سارے مسلمان نوجوانوں سے کہ ان کو اسلامی تعلیمات پر اعتراض ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لکھا ہے ایک جگہ، ایک نوجوان مسلمان کا تعلیمی نظام مکمل ہوا، اس کے بعد سرکاری نوکری کے لیے وہ انٹرویو دینے کے لیے گیا، تو وہاں جو انٹرویو لینے والا جو ممتحن تھا اس نے سوال کیا کہ تمہاری شریعت میں طلاق کا اختیار مرد کو حاصل ہے، عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، کہ عورت کو اس اختیار سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو یہ عورت کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔
اور اسی طریقے سے مردوں کو 4 شادیاں کرنے کا اختیار ہے اور عورتوں کو اس حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ تو اس کے بعد پوچھنے والے نے پوچھا بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ تو انٹرویو لینے والے نے یہ سوال کیا، تو وہ مسلمان بجائے اس کے کہ وہ اس کو جواب دیتا اور یہ نظام اسلام کو سمجھاتا، خود خالی ہے۔ جیسے کہتے ہیں مال کا فقیر مال نہیں دے سکتا، اسی طرح دین کا فقیر دین نہیں دے سکتا۔ مال اس کے پاس نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا، دین اس کے پاس نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اب وہ انٹرویو لینے والے کے جواب میں کہنے لگا کہ ہاں یہ واقعتاً اسلام کی ایک بڑی ناانصافی ہے عورت کے ساتھ، مجھے خود اسلامی تعلیمات پر اس قانون پر اعتراض ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگ، وہ اسی نظام تعلیم کا تعلیم یافتہ ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں عصری تعلیم دیں، ایسی اسکولوں کا انتخاب کریں، ایسے کالجوں کا انتخاب کریں جہاں وہ اچھا ڈاکٹر بھی بنے، اچھا انجینئر بھی بنے، اچھا لائر بھی بنے اور اچھا پروفیسر بھی بنے، لیکن مسلمان بھی وہ باقی رہے۔ ہاں یہ شکوہ ضرور ہے کہ مسلمان مینجمنٹ کی جو اسکولز ہیں ان میں تعلیم معیاری نہیں ہے۔ اپنی جگہ قابل قبول بات ہے، بہت ساری مسلم مینجمنٹ اسکولز ایسی ہیں جہاں تعلیم معیاری نہیں ہے، لیکن وہ معیاری تعلیم اگر نہ بھی ہو تو ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے پہلے نمبر پر تو ایسی اسکول تلاش کریں مسلم مینجمنٹ والی کہ جہاں تعلیمی معیار بھی اچھا ہو، ایسی اسکولوں میں داخل کرائیں۔ اگر ایسی اسکولز آپ کو نہ ملے تو اسی معیار والی اسکول میں داخل کرا کر پڑھا لیں، اس لیے کہ وہ اس تعلیم سے کیا فائدہ جس کے پڑھنے کے بعد ایمان باقی نہ رہے، جس کے پڑھنے کے بعد اسلام سے محبت باقی نہ رہے، جس کے پڑھنے کے بعد اسلامی احکامات پر اعتراضات پیدا ہوں، جس کے پڑھنے کے بعد اللہ کی محبت دلوں سے نکل جائے، جس کے پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کی محبت دلوں سے نکل جائے۔ تو اس لیے ایسے نظام تعلیم سے ہمیں واسطہ پڑے گا، پڑھنا ہی پڑے گا اور ایسی اسکولوں میں جانا ہی پڑے گا، لیکن ایسی اسکولوں کا انتخاب کر لیں کہ جن میں ہمارے بچوں کا ایمان بھی محفوظ رہے، اس لیے کہ نفرت کی جو ہوا اور نفرت کی جو فضا اس وقت میں قائم کی گئی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے، اس کا اندازہ آپ کو مجھ سے زیادہ ہوگا کہ کیسے کیسے حالات پیش آ رہے ہیں۔ قریب میں 4-5 دن پہلے ایک نوجوان نے سنایا، ایک کالج میں وہ پڑھتا ہے، ڈگری کالج، آخری 3 مہینے اس کے باقی ہیں، لاسٹ ایئر ہے، ان کی کالج میں کوئی قانون نہیں ہے کہ تمہارا لباس یہ ہونا چاہیے، تمہارا لباس یہ ہونا چاہیے، لیکن اب اس وقت میں گزشتہ جمعہ میں جب یہ جھبا پہن کر گیا تو اس سے وہاں کہا گیا کہ جھبا پہن کر آپ کو اندر نہیں آنا ہے، ٹوپی پہن کر آپ کو اندر نہیں آنا ہے۔ ان کی کلاس میں صرف 3 لڑکیاں مسلمان جو باحجاب آتی تھیں، اس سے پہلے انہوں نے پورے 3 سال ڈگری کے پڑھے ہیں، اب تیسرے سال کا کچھ حصہ باقی ہے۔ اب چند دنوں پہلے ان مسلم بچیوں سے کہا گیا حجاب پہن کر نہیں آئیں گی، آپ حجاب پہن کر آئیں گی تو ہم اندر نہیں بٹھا سکتے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آپ جاتے ہی کیوں ہیں ایسی جگہ؟ پہلے ہی ایسے کالجوں کا انتخاب کر لیں جہاں ان کے لیے صحیح طریقے سے تعلیم کا انتظام بھی ہو اور ان کے ایمان و اعمال کی حفاظت بھی ہو۔ بھلے بہت اونچے معیار کی تعلیم نہ ملے، لیکن ایمان و اسلام کی حفاظت کے ساتھ جتنی بھی ملے غنیمت ہے۔ ایمان محفوظ رہے، عقائد اچھے رہیں، اعمال باقی رہیں، اخلاق اچھے رہیں، اس کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیز و دوست بزرگوں، جہاں عصری تعلیم کی ہم فکر کر رہے ہیں اور اس میں بھی بڑھوتری کرنے کی ضرورت ہے، ویسے مسلمان عصری تعلیم کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ بیداری ان میں آئی ہے، لیکن اور زیادہ بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر بچہ ہمارا تعلیم سے بے خبر نہ ہو، تعلیم سے ناآشنا نہ ہو، جاہل نہ ہو۔ اسکول کو وہ جائے، ضرور تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں وہ اسکول کو جا رہا ہے اپنے بچے کو
24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ دینی تعلیم کے لیے ضرور فارغ کریں، ضرور دینی تعلیم کے لیے فارغ کریں، اس لیے کہ اسکول اور کالجوں سے جو وائرس ان کے دماغ میں بھرا جائے گا یہ مکتب میں آئے گا اور کسی دینی تعلیم سے جڑے گا اور دینی تعلیم حاصل کرے گا تو یہ مکتب کا اور یہ جو دینی تعلیم کا نظام ہے اس وائرس کے لیے یہ اینٹی وائرس کا کام دے گا۔ یہاں اگر اس کا دماغ درست ہوگا، اس کے عقائد درست ہوں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مکتب کی تعلیم بہت معمولی سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ فرض درجے کی تعلیم ہے۔ عالم بننا فرض نہیں ہے، لیکن ابتدائی معلومات دین کی یہ حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، یہ حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مکتب کے سلسلے کی جو بھی خدمت ہو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اگر کوئی مکتب کا انتظام کرتا ہے، کسی بچے کی فیس ادا کرنے کا انتظام کرتا ہے یا کسی بچے کو مکتب کی ترغیب دے کر لا کر داخل کرتا ہے، اس کے لیے اپنا جان و مال لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، یہ اس کی نجات کا ذریعہ ہے، یہ اس کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ بچہ مکتب کو آئے گا، ہم نے اس کی ترغیب دی، اس کی فیس ادا کی اور اس کے سلسلے کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی تو ہم نے اس کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اگر کسی کے ایمان کو بچانے کا ہم انتظام کریں گے کیا اللہ تعالیٰ ہمیں محروم فرما دیں گے؟ کیا ہمیں ثواب نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، مکتب کی تعلیم کو حقیر نہ سمجھیں، اس کے انتظام کو حقیر نہ سمجھیں، اس کے لیے جتنا ہو سکے کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ ہماری آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، یہ ہماری نجات کا سبب ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا تمام محلے والوں سے کہ اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اب بچوں کو بلانے کے لیے اعلان کرنا پڑتا ہے، بار بار بلانا پڑتا ہے، جبکہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو دین پڑھانے کی فکر کریں، دین پڑھانے کی فکر کریں۔ تو ہر ماں باپ کو جب فکر ہوگی وہ فکر مند بن جائیں گے تو ان کو چاہیے کہ وہ خود لے آئیں، وہ خود تقاضا کریں کہ ہمارا بچہ حاضر ہے، آپ پڑھائیں۔ تو اس لیے تمام محلے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو، جو بچے ہیں لڑکے ہیں، ان کو مسجد کے مکتب میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد کے مکتب کی خیر میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ بچہ مسجد کو آئے گا، مسجد کے ماحول سے دینی تعلیم حاصل کرے گا، وہ قرآن پڑھنا سیکھے گا، دعائیں سیکھے گا، حدیثیں سیکھے گا، سنتیں سیکھے گا، عقائد سیکھے گا اور بہت سارے آداب سیکھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچپن ہی سے اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو جائے گا، بچپن ہی سے وہ مسجد کو آنے جانے والا بنے گا۔ اگر کسی درخت کے نیچے بھی آپ قرآن پڑھائیں، قرآن تو اس کو پڑھنا آ جائے گا، لیکن مسجد کو وہ آنے جانے والا بنے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد کے مکتب سے جوڑنے کی کوشش کریں، اور جو 9 سال سے کم عمر کی بچیاں ہیں ان بچیوں کو بھی مسجد کے مکتب سے جوڑنے کی کوشش کریں کہ وہ یہاں آئیں گی، تعلیم حاصل کریں گی، صحیح تعلیم ان کو ملے گی، تجوید سے وہ قرآن پڑھنے والی بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دینی اور دنیاوی تعلیم کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔